باب الحیض والنفاس واستحاضۃ، یہ باب ہے حیض اور نفاس اور استحاضہ کے خون کے بیان میں۔ فرماتے ہیں کہ یخرج من الفرج حیض ونفاس واستحاضۃ، نکلتا ہے فرج سے حیض اور نفاس اور استحاضہ کا خون۔ خلاصہ عبارت یہ ہے کہ جو حیض کا خون ہوتا ہے، نفاس کا خون ہوتا ہے اور استحاضہ کا جو خون ہوتا ہے وہ عورت کی فرج سے، یعنی کہ اگلے مقام سے، اگلی شرمگاہ سے یہ خون نکلتا ہے۔ فالحیض، یہاں سے حیض کے خون کی تعریف کرتے ہیں کہ حیض کا خون کیا چیز ہے۔ فالحیض، پس حیض، دم ینفذہ رحم بالغۃ لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن الایاس، حیض کا خون وہ خون ہے کہ پھینکے اس کو بالغہ عورت کا رحم، ایسی بالغہ عورت کہ نہ ہو بیماری اس کے ساتھ اور نہ ہی وہ حاملہ ہو اور نہ پہنچے وہ سن ایاس کو۔ خلاصہ عبارت یہ ہے کہ حیض کا خون وہ ہوتا ہے کہ جو ہر مہینے کے اندر عورت کو مخصوص دنوں میں آتا ہے، اور وہ بالغ عورت کا رحم جو ہوتا ہے وہ پھینکتا ہے، اور وہ عورت بیماری کی وجہ سے خون اس کو نہ آ رہا ہو اور نہ ہی وہ حاملہ ہو۔ اگر بیماری کی وجہ سے اس کو خون آئے گا تو پھر وہ اس کے لیے ایک الگ مسئلہ ہے۔ اگر وہ حاملہ ہے تو پھر خون آتا ہے تو پھر وہ حیض کا خون بھی نہیں ہوگا، اور سن ایاس کو پہنچی ہوئی اور پھر خون آ رہا ہے تو پھر بھی وہ حیض کا خون نہیں ہوگا۔ سن ایاس کہتے ہیں نا امیدی کی عمر کو پہنچی ہوئی ہو، یعنی کہ مفتہ بھی قول یہ ہے کہ عورت جب 55 سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کو حیض کا خون نہیں آتا۔ اگر اس 55 سال کی عمر کے بعد اگر آئے گا تو پھر وہ حیض کا خون شمار نہیں ہوگا بلکہ وہ استحاضہ کا خون شمار کیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں فالحیض، حیض وہ خون ہے کہ پھینکتا ہے بالغہ عورت کا رحم، ایسی بالغہ عورت کے نہ ہو بیماری اس کے ساتھ اور نہ ہی وہ حاملہ ہو اور نہ ہی وہ سن ایاس کو پہنچی ہوئی ہو۔ وَأَقَلُّ الْحَیضِ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ، یہاں سے حیض کے خون کی مدت بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہے، وَأَوْسَطُهُ 5، اور درمیانی مدت 5 دن ہے، وَأَكْثَرُهُ 10، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ یعنی عورت کو جو ہر مہینے کے اندر حیض کا خون آتا ہے اس کی کم از کم مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ 3 دن اور 3 راتیں یہ اس کی کم از کم مدت ہے۔ اگر اس سے کم خون آئے گا 3 دن اور 3 راتوں سے، یعنی کہ 72 گھنٹے بنتے ہیں، تو 72 گھنٹوں سے اگر کم خون آئے گا تو پھر وہ استحاضہ کا خون شمار ہوگا، حیض کا خون شمار نہیں ہوگا۔ اور زیادہ سے زیادہ حیض کے خون کی مدت جو وہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں، اگر اس سے اوپر آئے گا تو پھر وہ استحاضہ کا خون ہوگا، حیض کا خون شمار نہیں کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ بیان کیا۔ وَأَقَلُّ الْحَیضِ، کہ حیض کے خون کی کم از کم مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور اس کی درمیانی مدت 5 دن ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ یہ مسئلہ بیان فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں والنفاس، یہاں سے نفاس کی خون کی تعریف کرتے ہیں کہ نفاس کا خون کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں هو الدم الخارج عقب الولادۃ، نفاس کا وہ خون ہے کہ جو بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے، نکلتا ہے، اسے نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ جو عورت کو بچہ جننے کے بعد خون آئے گا فرج سے، اس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ وَأَكْثَرُهُ 40 يَوْمًا، اس کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 40 دن ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ نفاس کا جو خون ہوگا وہ 40 دن اور 40 راتیں ہیں، اس سے زیادہ نہیں آئے گا۔ اگر اس سے زیادہ آئے گا تو پھر وہ استحاضہ کا خون شمار ہوگا۔ وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ، اور نہیں ہے کوئی حد لِأَقَلِّهِ، اس کی کم مدت، یعنی نفاس کے جو ہے وہ کم مدت نہیں ہے، وہ 2 دن بھی آ سکتا ہے، 3 دن بھی آ سکتا ہے، 10 دن بھی، 35 دن بھی، 30 دن بھی آ سکتا ہے، کم مدت کوئی مقرر نہیں ہے۔ واستحاضۃ، آگے استحاضہ کے خون کے متعلق بتاتے ہیں وہ کیا آتا ہے۔ دم نقص عن 3 ایام او زاد علی 10 فی الحیض وعلی 40 فی النفاس، کہتے ہیں کہ استحاضہ کا خون وہ خون ہے کہ جو کم ہو 3 دن سے،
یا زیادہ ہو 10 دن پر حیض کے اندر اور 40 دن پر زیادہ ہو نفاس کے اندر۔ یعنی کہ خلاصہ عبارت یہ ہے کہ استحاضہ کا خون وہ خون ہوتا ہے جو عورت کو بیماری کی وجہ سے آتا ہے۔ اگر عورت کو 3 دن اور 3 راتوں سے کم خون آیا تو پھر وہ حیض کا خون بیماری کا خون شمار کریں گے، یعنی استحاضہ کا خون شمار کریں گے۔ اگر 10 دن اور 10 راتوں سے زیادہ ہے جو کہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے، تو اس سے اگر زیادہ آیا 10 دن اور 10 راتوں سے تو پھر اوپر والا جو ہے وہ جو ہے استحاضہ کا خون شمار کریں گے۔ اس طرح 40 دن سے زیادہ آیا نفاس کے اندر تو پھر وہ بھی استحاضہ کا خون شمار کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ بیان فرمایا۔ واستحاضۃ، اور استحاضہ وہ خون ہے کہ جو کم ہو 3 دن سے یا زیادہ ہو 10 دن پر حیض کے اندر اور 40 دن پر زیادہ ہو نفاس کے اندر۔ وَأَقَلُّ الطُّهُرِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْحَیضَتَیْنِ 15 یوما، کہتے ہیں کہ طہر کی کم از کم مدت کہ جو 2 حیضوں کے درمیان فاصل ہو، یا حیض اور نفاس کے درمیان جو فاصل مدت ہے طہر کی کم از کم مدت وہ 15 دن ہے۔ یعنی کہ عورت جو ہے وہ کم از کم 15 دن پاک رہے گی، یہ کم از کم مدت ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتی۔ ولا حد الاکثری، اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، 15 سے اوپر کی کوئی زیادہ حد نہیں ہے، عورت اس سے زیادہ بھی پاک رہ سکتی ہے، اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے، یعنی 15 16 17 18 20 21 اس طرح ہو سکتے ہیں زیادہ، مگر وہ عورت کے جو بالغ ہوئی استحاضہ کی حالت میں۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی بچی کہ جو بالغ ہوئی اور اس کو مسلسل ہی خون آنا شروع ہو گیا، اس کا خون رک ہی نہیں رہا، جب اس کو مسلسل خون آنا شمار ہو گیا تو پھر اس کے لیے طہر کے دن جو ہوں گے وہ ہم اس طرح کریں گے کہ پہلے جو 10 دن ہوں گے وہ ہم حیض کے شمار کر لیں گے، اور باقی 20 دن جو ہوں گے ان کو ہم طہر شمار کر لیں گے، پاکی کے اندر شمار کر لیں گے۔ یہ اس عورت کے لیے طہر کی مدت ہے کہ جو بالغہ ہوئی اس حال میں کہ جس کو استحاضہ کا خون آنا شروع ہو گیا، مسلسل ہی خون آنا شروع ہو گیا، خون رک کے نہیں رہا، تو یہ اس کے لیے مدت ہے۔ الا، مگر لمن بلغت، اس عورت کے لیے کہ جو بالغہ ہوگی، مستحاضۃ، اس حال میں کہ وہ مستحاضہ۔ آج کے سبق کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔